کہ اس حدیث قدسی کو لے کر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ولی ہونے کا بیان فرمایا کہ ولی کون ہے، کون ولی ہوتا ہے، کس کو میں چاہنے لگتا ہوں، کون میرا محبوب ہے، محبوب سبحانی ہمیں حقیقت میں کون ہے، جب اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ اب اس کا کان اللہ بن گیا، اس کا ہاتھ اللہ بن گیا، اس کا پیر اللہ بن گیا، اس کی آنکھ اللہ بن گیا، مطلب اللہ اس کے اندر اتر گیا۔ یہ حلول کا عقیدہ لے آتے ہیں اس حدیث سے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی ولایت میں پہنچنے کا طریقہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ بدبخت اس حدیث کو سمجھنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے اندر اتر گیا، وہ اللہ۔ اب اس لیے جب اس کے پیر پر گرو تو اللہ کے پیر پر گر رہے، اس کو دیکھ لو تو اللہ کو دیکھتے۔ یہ کیسی بدبختی دیکھی، شیطان نے کیسے جہالت کے ان کے اوپر اوندھے کنڈے مارے، عقل کام نہیں کرتی ان کی۔ جبکہ آگے اسی حدیث کے جب وہ اللہ بن گیا، اگر ان کے اعتبار سے ان کا غلط مفہوم بھی اگر ہم لے لیں ان صوفیاء کا، ان جو پیروں کا، تو اس حدیث کے آگے کی بات جو ہے ان کے خلاف ہی جاتی ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ آگے کی بات کیا ہے؟ جب یہ بندہ اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی بصارت، اس کی سماعت سب جو ہے اللہ کے مطابق بن جاتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس کی جو مرضی ہے وہی یہ بندہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ابھی خود ہی رب بن گیا، خود ہی اللہ اندر اتر گیا تو کس سے مانگ رہا اب؟ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر مجھ سے پناہ چاہے کسی بات سے کہ اللہ تو مجھے پناہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کئی 100 دعائیں کی ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک، اللہم، کئی چیزوں کا سوال کیا ہے، کئی چیزوں کو مانگا ہے، کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اب یہ سب اگر وہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ پناہ چاہتا ہے، کسی سے بچنا چاہتے ہیں، میں اس کو بچا لیتا ہوں۔ اگر خود ہی اللہ بن گیا، خود ہی اللہ اتر گیا اس کے اندر، پھر مانگ رہا کس سے؟ پناہ کس چیز سے لے رہا؟ کس کی پناہ کیوں لے رہا؟ وہ خود ہی ہے نا۔ در حقیقت یہ حلولی جو عقیدہ کہ اللہ اتر جاتا ہے، یہ کفر کا عقیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے
1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔